فرمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ سبحان نبی اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑھے صدا صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر یعنی بزنس مین ملک شام تجارت یعنی بزنس کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس تاجر نے جواب دیا مکے سے۔ اس نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تاجر نے بتایا قریش سے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا تاجر یعنی بزنس مین ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا یعنی بھیجے گا۔ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوں گے اور وصال شریف کے بعد ان کی جانشین ہوں گے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری رسول رسول مقبول گلشن رسالت کے مہرتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے اس کے خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل خود ہی ارشاد فرما دیا۔ اسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گیا اور پیشانی مبارک چھپتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ جی ہاں، یہ مسلمانوں کا پہلے خلیفہ، سب سے بڑے متقی یعنی پرہیزگار، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، یار گار و یار مزار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ سبول الہدا والرشاد میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے مکہ پاک کے ہر گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا انتظار ہے، آپ ان کی اتباع کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ پس جب اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو اسلام کی طرف بلایا تو آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار گار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق القاب ہے۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچا، سبحان اللہ۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچا۔ آپ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد، اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو، اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں شجرہ نسب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل یعنی جس سال نامراد ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور اور رخسار کم گوشت والے تھے، کمر کی جانب سے تہبند کو مضبوطی سے باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے۔ آپ کے چہرہ مبارک کی رگیں واضح نظر آتی تھی، اسی طرح ہتھیلیوں کی پچھلی رگیں بھی صاف نظر آتی تھی۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ فضائل و مراتب یعنی مرتبوں کے اعتبار سے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک ترتیب بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ بعد انبیاء و مرسلین علیہ السلام تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہم، خلفائے اربعہ راشدین یعنی 4 خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرات حسنین و اصحاب بدر و صحاب بیعت الرضوان علیہم الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہے۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ پاک کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے سب صحابہ جنتی ہے لا جرم، سب سے راضی حق تعالی سب پہ ہے اس کا کرم، سب سے راضی حق تعالی سب پہ ہے اس کا کرم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ الحمدللہ کل کا مبارک دن 22 جمادی الاخری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دن تھا، ان کے وصال کا دن تھا، دنیا میں انتہائی عقیدتوں کا احترام سے منایا گیا۔ تو آج ہمارے بھائی نے، ہمارے دوست نے، محمد عزیر بھائی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ صدیق اکبر کی شان بیان کریں، کہ کل تو ہم نہ بیان کر سکے، آج ہمیں فجر میں موقع ملا تو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختصر بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عظمت کا ڈنکا بجانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔